السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں شدت لمس از قلم فائزہ شیخ لاسٹ ایپیسوڈ پارٹ 1 کے ساتھ، جو ہے آپ سب کے فیوریٹ کپل حنیزہ اور عابد اسپیشل۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سر، وہ جو اس وقت حنیزہ کی طرف دیکھنے میں مصروف تھا، اپنے سیکرٹری کی آواز پر چونکا۔ ہوں کہو، تصویر سے نظریں ہٹاتے اس کی طرف دیکھ کر کہا، جبکہ اس کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھتے مقابل نے حلق تر کیا۔ سر، کل آپ کی جرمنی والے کلائنٹ سے میٹنگ ہے۔ صحیح، تم جاؤ اور اب مجھے ڈسٹرب نہ کرنا۔ سیکرٹری کے جاتے ہی وہ واپس اپنے سابقہ مشغلے میں مصروف ہو گیا۔ ہنی میری جان، واپس آ جاؤ۔ میں تو ہوں ہی برا، لیکن تم تو اچھی ہو نا، مجھ سے پیار کرتی ہو نا۔ مجھے معاف کر دو میری جان، تمہاری دوری مجھے کھوکھلا کر دے گی۔ اگر اب بھی تم نہ ملی تو تمہارا عابس مر جائے گا۔ اس کی تصویر کو مسلسل چومتے اس وقت وہ کوئی دیوانہ لگ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ ایک مریض ہے۔ ہاں، یہ مریض ہی تو تھا، حنیزہ میکال کے عشق کا مریض۔ اس کو حنیزہ میکال کے عشق کی آہ لگی تھی، جس کا علاج صرف اس کا دیدار تھا۔ حنیزہ کو اس سے دور ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اپنے ایکسیڈنٹ کے 2 ماہ بعد ہی اس کی ٹانگ سے پلاسٹر اتر چکا تھا۔ تب سے کوئی رات اس کو سکون کی نیند میسر نہ آئی تھی۔ دن ہر رات اس دشمن جاں کی کمی نے اس کو رلایا تھا۔ پاکستان کے ہر کونے میں اس نے اپنی ہنی کو ڈھونڈا تھا، لیکن اس نے نہیں ملنا تھا اور وہ نہیں ملی تھی۔ اور آج وہ اپنے باپ کے مسلسل اقرار پر میٹنگ کے لیے جرمنی آیا تھا۔ اس کے ہجر نے اس مغرور شہزادے کے غرور کو چکنا چور کر دیا تھا۔ یہ ہجر کتنا جان لیوا تھا، کوئی عابد سلطان سے پوچھتا۔ اچانک ہی کمرے کی خاموشی کو عابد سلطان کی سسکیوں کی آواز نے توڑا، جو آج بھی حنیزہ میکال کی یاد میں در در کی خاک چھان رہا تھا۔ آج عابد کو جرمنی آئے 2 دن ہو گئے تھے۔ وہ کسی بھی طرح اس اذیت سے جان چھڑوانا چاہتا تھا، جو صرف حنیزہ میکال کی قربت ہی دور کر سکتی تھی، جس کو خود اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھا تھا، اور اب پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ ساری زندگی دوسروں کو اپنے اشاروں پر نچانے والا عابد سلطان بے بسی کی داستان بنا حنیزہ میکال کا سونپا ہجر کاٹ رہا تھا، جو دن بدن اس کے سینے میں بھڑکتی آگ کو جوالا بنا رہی تھی۔ ہنی میری جان، پلیز واپس آ جاؤ۔ میں تمہارے بنا نہیں جی سکتا، درد دل سے پھٹ جائے گا۔ جانم دعا کرو کہیں بھی ہو تمہارا عابس تمہیں ڈھونڈ لے، ورنہ میری موت کی حقیقت تک کسی کو معلوم نہیں ہوگی۔ یہ تمہارے عابس کا وعدہ ہے تم سے۔ بے ساختہ عابس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ اسے وقت کی نوعیت کا اندازہ ہوا تو جلدی فریش ہونے چل دیا۔ عابس ریڈی ہو کر باہر آیا اور کوٹ پہن کر آفس کے لیے نکلا۔ اس وقت وہ گرے اور بلیک 4 پیس میں اپنی شاہانہ چال چلتا کسی کا دل بھی لبھا سکتا تھا، پر وہ تو جیسے ساری دنیا کی خوشیاں خود پر حرام کر چکا تھا۔ عابس ڈرائیور کے دروازہ کھولنے پر گاڑی میں آ بیٹھا۔ عابس اور آہل آج ایک ڈیلیگیشن سے میٹنگ کے لیے ہوٹل میں پہنچے۔ عابس کا کوئی موڈ نہیں تھا، پر آہل کے فورس کرنے پر وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے چلا آیا تھا۔ ہیلو مسٹر آہل اینڈ مسٹر عابس، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ آئیں میٹنگ شروع کی جائے۔ وہاں عابس نے سنجیدگی سے میٹنگ مکمل کی اور اپنی تجاویز پیش کی۔ سبھی عابس کی ذہانت کے متعارف ہوئے تھے۔ بہت کم وقت میں عابس نے اپنے بزنس کو اونچائیوں پر پہنچا کر ترقی کی کئی منازل طے کی تھیں۔ عابس کے آئیڈیاز اور پریزنٹیشن کی وجہ سے ڈیل عابس کی کمپنی کو ہی ملی تھی۔ آہل اس کے لیے بے حد خوش تھا، پر عابس کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ آج عابس کا پہلا اور آخری دن تھا جرمنی میں۔ اس سب کے بعد عابس کو دوبارہ وہیں کی خاک چھاننی تھی، جہاں اس نے اپنی ہنی کو کھویا تھا۔ وہ دن رات خود کو بس اپنے بزنس میں ہی بزی رکھنا چاہتا تھا اور اپنی ہی ہنی کو ڈھونڈتا تھا۔ واپس ہوٹل کی طرف جاتے ہوئے عابس نے بیزاری سے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں۔ عابس کی نظر جوں ہی سڑک کی طرف پڑی تو اسے لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ دل کی دھک دھک جیسے کانوں میں سنائی دینے لگی تھی۔ اسے یوں معلوم ہوا جیسے سامنے موجود فلیٹ کے ٹیرس پر حنیزہ موجود ہو، لیکن اسے یہ سب بس ایک وہم معلوم ہوا۔
جو ہر بار کی طرح اسے اپنی ہنی کی پرچھائی نظر آتی تھی، لیکن اس کے ہاتھ لگاتے ہی وہ پرچھائی ہوا میں غائب ہو جاتی تھی۔ جیسے ہی ٹیرس پر موجود لڑکی نے اپنا چہرہ موڑا تو عابس اپنے ارد گرد موجود ہر چیز ساکت محسوس ہوئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگا۔ سامنے موجود ہستی کوئی اور نہیں، اس کی ہنی تھی، حنیزہ عابس کی رگوں میں خون کی مانند گردش کرنے والی لڑکی، جس کے پیچھے وہ 1 سال سے خوار ہو رہا تھا، اور ملی بھی تو وہاں جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ڈرائیور، گاڑی روکو! عابس نے چلانے کے انداز میں ڈرائیور کو حکم دیا، جس پر ڈرائیور نے ہڑبڑی میں گاڑی کو بریک لگائی۔ کیا ہوا سر، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ڈرائیور نے جھجکتے ہوئے کہا تو عابس، جو دیوانہ وار حنیزہ کو دیکھ رہا تھا، سرخ آنکھوں سے ڈرائیور کو گھورا۔ یہ جو سامنے گھر ہے، اس کے بارے میں مجھے معلومات حاصل کرنی ہے، اور یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے۔ کسی بھی طرح صرف 1 گھنٹے میں مجھے اس گھر کی تمام معلومات دو۔ عابس نے لہو کے مانند سرخ آنکھوں سے ڈرائیور کو حکم دیا۔ جی سر، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ ڈرائیور نے فوراً عابس کی تاکید میں اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے یہاں موجود پارک میں اتار دو، اور اگر آہل میرا پوچھے تو کہنا کہ وہ کسی دوست کے پاس گئے ہیں۔ عابس کی بات پر ڈرائیور نے درستگی میں سر ہلایا۔ عابس گاڑی سے نکل کر فوراً وہاں موجود ایک گارڈن کے بینچ پر بیٹھ گیا، جہاں سے وہ حنیزہ میکال کو آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ عابس کو اتنی دور سے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ حنیزہ کا چہرہ زرد پڑ چکا ہے، اور چہرے پر صدیوں کی تھکان محسوس ہوتی تھی۔ حنیزہ پارک میں موجود بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کتنی خواہش تھی حنیزہ کی کہ وہ اور اس کا آبی ایک نارمل اور خوشگوار زندگی گزاریں، لیکن اس ننھی سی جان کو اس کے آبی نے ناکردہ گناہ کی سزا دی تھی۔ جس محبت پر مان تھا، سب چکنا چور ہوا تھا، اس کا دل توڑ دیا، اور وہ نازک سی جان اتنی کم عمری میں بھی یہ سب برداشت کر گئی تھی، لیکن اب مزید ہمت نہیں تھی اس میں۔ کاش آبی آپ ایسا نہ کرتے، تو آج ہم ایک خوبصورت زندگی گزار رہے ہوتے اپنے بچے کے ساتھ۔ حنیزہ کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے، جو پارک میں موجود عابس کے لیے ایک تکلیف دہ منظر تھا کہ اس کی ہنی اس سے دور ہو کر بھی اذیت میں ہی مبتلا ہے۔ بہت جلد ہنی، تمہیں اپنے پاس لے آؤں گا، اور اپنی ہر غلطی کی معافی مانگوں گا، چاہے اس سب کے لیے مجھے خود کو ہی اذیت میں مبتلا کیوں نہ کرنا پڑے۔ لیکن میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گا، تم جو چاہو سزا دو گی، وہ سب منظور ہے، بس ایک بار ہنی مان جاؤ، پھر کبھی یہ غلطی نہیں کروں گا۔ عابس نے ایک عزم کے تحت حنیزہ کو دیکھ کر کہا، جو اب ٹیرس سے اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اب عابس کو بھی وہاں کھڑا ہونا فضول لگا، کیونکہ اس کا سکون تو اندر جا چکا تھا۔ عابس کو آہل کی کال آئی کہ وہ آفس واپس آئے، کچھ پوائنٹس کا مطالعہ کرنا ہے۔ میں ڈرائیور بھیج رہا ہوں۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ ڈرائیور گاڑی لے کر آیا اور عابس آفس کی جانب واپس چل دیا۔ بہت جلد تمہیں واپس لے جاؤں گا ہنی، لیکن اس بار صرف تمہاری مرضی سے، کسی قسم کی زبردستی کے بغیر۔ بابا کدھر ہیں آپ؟ ابھی تک نہیں آئے، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ لیکن بابا، میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ جی ٹھیک ہے جی، کھا لیا ہے کھانے میں نے، اور دوائی بھی لے لی ہے۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا۔ حنیزہ جو پچھلے 1 سال سے جرمنی میں رہ رہی تھی، لیکن کبھی بھی اس کے بابا نے حنیزہ کو رات کے وقت اکیلا نہیں ہونے دیا تھا، کیونکہ وہ ڈر کے اٹھ جاتی تھی۔ ہر رات حنیزہ کو عابس کے بارے میں طرح طرح کے خواب آتے تھے، جن سے وہ ڈر جاتی تھی۔ آبی، کاش اس سے آگے حنیزہ کچھ بول ہی نہ سکی، اور بے ساختہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عابس رات کے اندھیرے میں فلیٹ کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ یہاں آنے سے پہلے ہی وہ آج میکال صاحب کی ساری روٹین کے بارے میں پتہ کر چکا تھا۔ حنیزہ میکال صاحب کے لیے ہمیشہ کیز ڈور کے نیچے ہی رکھتی تھی، جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ عابس دروازہ لاک دیکھ کھڑکی سے فلیٹ میں کود گیا، جسے لاک لگانا وہ شاید بھول گئی تھی۔ کھڑکی کے کھلنے کی آواز پر حنیزہ اور ڈر کر لاؤنج میں پڑے صوفے پہ سکڑ کر بیٹھ جاتی ہے، ساتھ ساتھ رونے کا شغل بھی جاری تھا۔ حنیزہ نے اپنے گرد جانی پہچانی کلون کی خوشبو محسوس کی تو سانس جیسے سینے میں اٹکنے لگی تھی۔ حنیزہ فلیٹ میں کسی کی موجودگی محسوس کر چکی تھی، جو بڑی فرصت سے اسے دیوانوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔
عابس کے اندر آتے ہی اسے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ جانتا تھا حنیظہ اندھیرے سے کس قدر خوفزدہ ہوتی ہے۔ وہ صوفے کے پاس آتا اسے جیسے کسی احساس سے روشناس کرانا چاہتا تھا، جو کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی میں اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے بیٹھی تھی کہ ابھی روشنی ہو جائے گی۔ عابس کا روم روم اپنی محبت کو دیکھتا رب کا شکر گزار تھا۔ اس میں اپنی ہنی کو دیکھنے سے ایک نئی طاقت سی سرایت کر گئی تھی۔ اسے دیکھتا وہ پورے 1 سال کی تشنگی جیسے مٹا دینا چاہتا تھا۔ اپنے پاس کسی وجود کی موجودگی محسوس کرتے وہ چیخنے لگی تھی کہ عابس اس کے چیخنے پر ہڑبڑاتا ہوا اس کو کھینچ کر کھڑا کرتا اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ اس کی آواز حلق میں ہی دبا چکا تھا، لیکن حنیظہ ہنوز چیخنے میں مصروف تھی۔ اسے لگا کہ کوئی اسے مارنے آیا ہے، جیسے اس کے ساتھ اپارٹمنٹ میں رہتے ایک لڑکی کا قتل ہوا، بالکل ویسے ہی۔ لیکن جوں ہی اپنی شاہرگ سہلاتا کسی کا جانا پہچانا لمس محسوس ہوا، وہ حواس باختہ سی پاگلوں کی طرح ہاتھ چلاتی اسے خود سے دور کرنے لگی۔ پر اس بار عابس میں اس سے دور جانے کا حوصلہ نہیں تھا۔ عابس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ کر اسے خود سے اتنا قریب تر کیا کہ ایک سوئی جتنا فاصلہ بھی باقی نہ رہا۔ اس کے نچلے لب کو اپنے دسترس میں لیے وہ سارے فاصلے مٹانے کے در پر تھا۔ اسے ایسے ہی لیے وہ صوفے پہ گرتا ہنوز اس کے اوپر جھکا رہا۔ حنیظہ کو اب اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ عابس کو علم نہیں تھا کہ وہ اپنے پاگل پن میں حنیظہ کے جنون کو ہوا دے گیا تھا۔ کتنا تڑپی تھی وہ اس بے مہر شخص کے لیے جو اس کی جنونیت کا کسی طور بھی حقدار نہیں تھا۔ بری طرح دھتکار چکا تھا اسے، پر اس کا دل آج بھی طلبگار تھا، اس کی چاہت کا، اس کی جنونیت کا۔ ہر لمس جیسے جلا بخشنے والا تھا۔ محبتیں بھی عجیب ہوتی ہیں، نفرت میں سب بھلا دیتی ہیں تو محبت میں زندگی لوٹا دیتی ہیں۔